اہل ایمان کے لیے بیت المقدس کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اس کا تعلق سیاست کے ساتھ یا علاقے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اہل ایمان کے ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو جس سطح پہ تنازع بنایا گیا ہے وہ کوئی مذہبی سطح نہیں ہے بلکہ وہ سیاسی سطح۔ گریٹر اسرائیل کا وہ نقشہ یا وہ خواب اور خیال جو بڑے بڑے یہودیوں کے ذہن میں آیا تھا اور انہوں نے اسی بنیاد پر صہیونیت کی تحریک شروع کی 19ویں صدی کے اختتام پر، اور وہ بڑے بڑے نکات آپس میں پلان کر کے ایک خفیہ دستاویز تیار کی کہ کس طرح ہم دنیا پر سیاسی غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، جس کو پروٹوکولز کہا جاتا ہے، اور آج کل وہ ہر طرف اویلیبل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی حقانیت اور اس کی حقیقت کے بارے میں بہت سارے یہودی اختلاف بھی کرتے ہیں اور اختلاف رکھتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب سے یہ پروٹوکولز بنے اور جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے اس وقت سے یہودی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ تحریک اگر مذہبی بنیادوں پر ہوتی تو اس میں جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں، جو بہت جن کو آپ کہہ لیں کہ پرانے یہودی جو اپنی روایت پسند یہودی ہیں، جو اپنی روایت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ یہودی بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ وہ روایت پسند طبقہ یہودیوں کا ان سے الگ ہو گیا ہے، اور یہ جو صہیونی یہودی ہے جو زائونسٹ کہلاتے ہیں یہ الگ ہو گیا۔ لہذا زائونزم ایک الگ تحریک ہے اور جوڈائزم جو یہودیت ایک مذہب کے طور پر ہے وہ ایک الگ تحریک۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہودیوں کی بات کی جائے تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سب کا حصہ ہے مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں۔ اور اگر یہودیوں کے اس دعوے کو تسلیم کیا جائے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ اس ارض مقدس میں داخل ہو جائیں، قرآن میں ذکر ہے سورۃ المائدہ کے اندر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، یعنی جب یہ لوگ وہاں سے واپس آئے ہیں مصر سے تو ان کو کہا گیا تھا کہ یہ مسجد سامنے ہے، ارض مقدس، یعنی قرآن نے اس کو ارض مقدس بھی کہا۔ اسی بنیاد پر بہت سارے لوگ بیت المقدس کہتے ہیں۔ بیت المقدس بھی درست ہے لیکن اصل میں جو لفظ ہے وہ بیت المقدس، یہ اس کا نام ہے، اور یہ کہ عبرانی زبان کا متبادل ہے اس لیے اس کو بیت المقدس کہتے ہیں، لیکن بیت المقدس کہہ لیں تو چونکہ وہ ارض مقدس ہے اس لیے اس کو بیت المقدس بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ جو بستی ہے، یہ ارض مقدس، یہ تمہارے لیے لکھ دی گئی، کتب اللہ لکم، یہ تمہارے لیے لکھ دی گئی۔ لیکن وہ بدبخت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ہٹ دھرم بنی اسرائیلی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ قرآن پاک میں اس کی ایک سورۃ المائدہ میں جھلک دکھائی گئی، اور اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو بخاری شریف کے اندر روایت ہوا ہے۔ اللہ اکبر! کیوں محبت تھی موسیٰ علیہ السلام کو اس زمین سے؟ اس لیے کہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے بنی اسرائیل منتقل ہوئے تھے مصر کی طرف۔ اصل جو وطن تھا وہ کنعان، حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن جو تھا وہ کنعان یعنی فلسطین تھا، اور اس سے بھی پہلے آپ لے لیں تو ابراہیم علیہ السلام جو دادا تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام پیدا عراق میں ہوئے لیکن آ کے بسیرا انہوں نے ارض فلسطین اور ارض کنعان میں کیا ہے۔
گویا یہ انبیاء کی آماجگاہ رہی ہے، انبیاء یہاں پہ آتے رہے ہیں، اور جب بھی کوئی نبی وہاں پہ آتا تھا ہر نبی کا دین کیا تھا؟ ہر نبی کا دین دین اسلام تھا۔ لہذا پیروکار اس کے وہ اپنی نسل کے اعتبار سے اسرائیلی کہلائیں یا اپنے وطن کے اعتبار سے کنعانی کہلائیں یا وطن کے اعتبار سے فلسطینی کہلائیں، وہ جو کچھ بھی کہلائیں وہ اپنے وقت کے مسلمان تھے۔